بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور خواتین کے ضمن میں جو ایک اور بڑی عام غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رائے قائم کر لی گئی ہے کہ ایک خاتون خانہ کو اپنا دائرہ کار جو ہے اپنا گھر بنانا ہے، وہ گھر سے باہر نکلے تو بس ضرورتاً نکلے، ورنہ اصل میں اس کو اپنی سینٹر آف ایکٹیویٹیز کا جو سارا جگہ ہے اس کا گھر ہے، گھر ہی اس کو اپنی اصل ایکٹیویٹیز کا مرکز بنانا ہے۔ یہ بات چونکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ڈرائیو کی جاتی ہے تو مناسب ہوگا کہ ہم اس آیت کا پس منظر جان لیں اور اس کو اسٹڈی کریں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ سکے کہ اس آیت کو صحیح سیاق و سباق کی روشنی میں انٹرپریٹ نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اس آیت کو اپنی جگہ پہ رکھ کے اس کے پس منظر کو سامنے رکھ کے انٹرپریٹ کریں گے تو معاملہ بالکل مختلف سامنے آتا ہے۔ یہ آیت جس کی بنیاد پہ یہ رائے قائم کر لی گئی ہے یہ سورہ احزاب میں ہے۔ سورہ احزاب کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ وہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مدینہ کے منافقین اور ان کے جو اشرار ہیں اور ان کے جو شریر لوگ ہیں انہوں نے یہ ایک کیمپین لانچ کی ہوئی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی ذاتی زندگیوں کو وہ اسکینڈلائز کریں گے اور ان کو مورلی ڈیمیج کریں گے تاکہ ان کی اخلاقی ساکھ جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے مجروح ہو۔ یہ ایک سلسلہ تھا، ایک پوری سرگرمی تھی جو انہوں نے لانچ کی تھی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکامات دیے گئے کہ وہ اپنی ازواج مطہرات کو کمیونیکیٹ کریں، کہ وہ ان کو اڈاپٹ کریں اور اس بارے میں جان لیں کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ عام مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، چنانچہ ان کو اپنی اس حیثیت کا ادراک کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ عام خواتین نہیں ہیں، ان کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس رکھنا چاہیے کہ ان سے جو غلطی سرزد ہوگی اس کا بھی دوہرا ان کو گناہ ملے گا، اور اگر ان سے کوئی اچھائی سرزد ہوتی ہے تو اس کا بھی ان کو ڈبل ریوارڈ ملے گا۔ تو سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو یہ پورا اختیار ہے کہ اگر وہ عام خواتین کی طرح رہنا چاہتی ہیں، دنیا کی لگژریز کو پرسیو کرنا چاہتی ہیں تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں، ان سے ڈسوسیٹ ہوں اور چلی جائیں اور عام خاتون کی طرح زندگی گزاریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں اس فیصلے کو تازہ کر لیں کہ وہ اب نبی کی بیویاں ہیں اور اس حیثیت سے انہیں رہنا ہے، اور اس حیثیت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض چیزیں ہیں جن کا وہ خیال رکھیں، کیونکہ اس دور میں جو معاملات ہو رہے تھے، جو واقعات ہو رہے تھے، ان کو ضروری تھا کہ وہیں پہ ختم کر دیا جاتا۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی ان کو کہ جہاں تک ان کے اپنے باطن کا تعلق ہے، ان کے اپنے قلب کا تعلق ہے، تو انتہائی پاکیزہ خواتین ہیں، ان سے اس طرح کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ تاہم جو مسکرینٹس ہیں، جو منافقین ہیں، وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی معاملہ، کوئی موقع ان کو میسر آئے اور وہ کوئی کیچڑ اچھالیں۔ تو اس پس منظر میں سامنے رکھ کے پھر نبی کی بیویوں کو یہ کہا گیا کہ وہ ٹک کر اپنے گھروں میں رہیں اور عام خواتین کی طرح باہر نہ نکلیں، کیونکہ وہ ٹک کے گھر میں رہیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کا موقع بہت کم پیش آئے گا کہ منافقین آگے بڑھیں گے اور اس طرح کے کوئی الزام ان پہ لگائیں گے۔ اور مزید اس بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کو نکلنے کی اگر نوبت پیش آئے تو کسی کمپیلنگ نیڈ کے تحت ہونی چاہیے، کسی ایسی ضرورت کے تحت ہونی چاہیے جو پوری باہر نکل ہی کے ہو سکتی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ وہ باہر نکلیں تو زمانہ جاہلیت کی طرح، اس زمانے میں جو زیب و زینت کی نمائش ہوا کرتی تھی، اس طرح کے پیرہن پہن کے نہ نکلیں، اس طرح کا لباس پہن کے، اس طرح کی جیولری پہن کے نہ نکلیں، بلکہ اسلامی تہذیب کا نمونہ بن کر نکلیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ شریف زادیاں ہیں جو باہر جا رہی ہیں۔ تو یہ سیاق و سباق ہے جس میں یہ حکم دیا گیا، اور یہ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا گیا، اور اس پس منظر میں دیا گیا کہ اس زمانے کے جو منافقین تھے، اس زمانے کے جو اشرار تھے، انہوں نے ان کی زندگیوں کو اسکینڈلائز کرنے کی جو مہم چلا رکھی تھی اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ تو قرآن مجید میں یہ آیات جس جگہ پہ آئی ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنایا دیتا ہوں۔ سورہ احزاب میں یہ آیتیں آئی ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اس گھر کی بیویوں کہ تم سے وہ گندگی دور کرے جو یہ منافق تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ چنانچہ ان آیات کو پڑھ کے بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اصل میں منافقین کی ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی اس کیمپین ہے جس کو روکنے کے لیے یہ پورے اقدامات کیے گئے، اور بتایا گیا کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، ان کو گھر میں ٹک کے رہنا چاہیے تاکہ اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو پھر اس کا موقع پیدا ہو جاتا ہے کہ اشرار و منافقین آگے بڑھیں اور ان پر کیچڑ اچھالیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ گھر میں رہیں اور آیات الہی کا چرچا کریں، گویا کہ وہ ٹیچرز آف اسلام بنیں، وہ خواتین کی ٹیچرز بنیں اور ان کو اسلام کا میسج کمیونیکیٹ کریں اور اس حیثیت کو ریئلائز کریں کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، عام خواتین نہیں ہیں۔ چنانچہ مزید کہا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ
ان اللہ کان لطیفاً خبیرا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی نازل کردہ حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اپنے ملنے والوں سے اس کا چرچا کرو، بے شک اللہ بڑا ہی دقیقہ شناس ہے، وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ گویا کہ یہ پوری کی پوری جو آپ کہہ لیجیے کہ بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کی بیویوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ منافقین اور اشرار کی ان سرگرمیوں سے ان کو بچتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ایک لحاظ سے ایک پریمپٹیو میجر تھا یہ، اپنے آپ کو گھر میں رکھنا ہے، اور گھر میں رہتے ہوئے پھر ظاہر ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور دوسرے فرائض کا سر انجام دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس حکمت کا چرچا کرنا ہے جو ان کے گھر ہی میں نازل ہو رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔